السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آور ہیروز کی ایک اور نشست میں حاضر. یہاں سے آن ورڈ ہم کچھ سیشن اس چیز پہ لگائیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داخلی یعنی گھرانے کی ڈائنامکس ہیں، انر ڈائنامکس، اس کو تھوڑا سمجھیں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں نا ہمارے پاس روایت کی کچھ اس طرح سے تسلسل تو نہیں ہے، رادر وی ہیو سارٹ آف اسنیپ شاٹس ہیں، بس چھوٹی چھوٹی جو ہے نا. تو ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک ایک کر کے اس کے یعنی وی ول گو تھرو دوز اینڈ وی ول سی دا ٹریجیکٹری، کہ یعنی کہ ایک آپ کو نا ایک اوور آل ویو سا مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو لیٹ اسٹارٹ. اچھا، ایک چیز ریئلائز کریں کہ جب ہم صحابہ کی یہ اس طرح کی اسٹوریز کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اٹ اونلی انکریز آور لو فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ یہ چیز ضرور نوٹ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو ٹریٹ کیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ہی واز دی اسپیشل آف آل. یہ فیلنگ آتی ہے ہر ایک کو. ٹھیک ہے. دیکھنے والے کو، بندے، اس شخص کو خود بھی. ٹھیک ہے. پڑھنے والے کو. تو آپ امیجن یہ کریں کہ اب یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے ہونا، فرام ہز اون بلڈ، ٹھیک ہے، ان کے گھرانے میں سے ہونا، تو یہ کتنی اسپیشل چیز ہوگی پھر آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے. سو ان لوگوں کا پرسپیکٹو جو گھر کے لوگ تھے، وہ تو ایک اور ہی لیول کا ہمیں انسائٹ دیتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حضرت علی کی. اب وہ اسٹوری کا کنٹینیوشن اس طرح بنے گی کہ ہم اس انشاءاللہ آج جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی جو ہے نا بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. اسٹوری میں ان کو شامل کرتے ہیں آج. تو یعنی بہت ساری روایتوں کے مطابق یہ بات ہے کہ شی واز بورن دا ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسیوڈ دا فرسٹ ریویلیشن. ٹھیک ہے. جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو اس سال حضرت فاطمہ پیدا ہوئی. سمجھ لیں آپ کی بالکل انفینٹ تھی یا تقریباً پیدا ہونے والی تھی. اس طرح بالکل قریب کا اس طرح یہ دونوں جو ہے نا اوور لیپ کرتے ہیں ایونٹس. تو یہ ان اٹ سیلف ان کی برتھ ایسے موقع پہ ہو جانا، یہ بھی ایک بہت خاص بات ہے. یعنی اور یعنی ایک ایسے پر نور مقدس گھڑی تھی وہ، آپ سمجھ لیں. اینڈ شی واز دا ینگسٹ ڈاٹر آف آل. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ پوری لسٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ میں میرے لیے بڑی نیو تھی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے جتنے بھی تھے، ان کا نام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور جتنی ان کی بیٹیاں تھیں ان کا نام حضرت خدیجہ نے رکھا. ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا ہوں نیکسٹ ٹائم ہم بھی سنت پہ عمل کریں، می اینڈ مائی وائف ایز اے کپل. ایک بڑی انٹرسٹنگ لغوی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ حضرت خدیجہ جو ہے نا، چلیں لفظ خدیجہ جو ہے اس کا مطلب جو ہے لفظی اس کا وہ ہے پری میچور. ٹھیک ہے. پرابلی شی واز بورن پری میچور، جو مورخین نے لکھا ہے، اس لیے ان کا نام خدیجہ پڑ گیا. اور یہ بڑا انکامن نام تھا، یعنی بہت کم لوگوں نے یہ نام رکھا. اور فاطمہ کا مطلب بالکل اس کا برعکس ہے. اس کا ہے فل ٹرم یا وینڈ آف. ٹھیک ہے. جس کو دودھ چھڑوا دیا گیا ہو. تو یعنی لغت کے لوگوں نے تو اس کا اور معنی بھی بیان کیے. یعنی وہ کہہ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے ہیلدی بیبی. ٹھیک ہے. ایک صحت مند بچہ. اور ابو ہریرہ کا یہاں پہ کال نقل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں حضرت فاطمہ کو وین آف کیا تھا، چھڑوا دیا تھا، اور ان کے بچوں کو فرام دا ہیل فائر، ٹھیک ہے، جہنم کی آگ سے ان کو برات دے دی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی ایک فضیلت ہے. اچھا، یہاں پہ آن سائڈ نوٹ میں ویری کوئکلی بتانا چاہوں گا، یہ ہم تیزی میں جس طرح میں بھی بول رہا ہوتا ہوں، میں لفظ فاطمہ بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اصل میں فاطمہ تو نہیں ہے، فاطمہ ہے. ٹھیک ہے. فاطمہ تو صحیح تھوڑی سی اس کی یہاں پہ درکار ہے. اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے اور بیٹیاں تھیں ان کی پوری ایک لسٹ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. یہ ایک ریفریشر ہو سکتا ہے سب کے لیے. سب سے پہلے ان کے بیٹے تھے قاسم نام سے. یہ تقریباً نبوت سے 12 سال پہلے پیدا ہوئے. اینڈ ہی لیو فار 3 years. ٹھیک ہے. 3 سال کا عرصہ زندہ رہے، پھر یہ وفات پا گئے تھے. اور اس کے بعد 1 سال کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئیں، جو کہ سب سے بڑی بیٹی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر رقیہ پیدا ہوئی 2 سال کے بعد. زینب کی بھی 2 سال کے بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئیں. پھر ام کلثوم یہ تقریباً 1 سال سے بھی تھوڑا سا کم عرصہ سمجھ لیں، کچھ مہینے کم پیدا ہوئیں. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت فاطمہ یہ سن 610 ہجری، سوری ہجری کہہ رہا ہوں، واٹ یو کال ان انگلش AD، اس میں پیدا ہوئیں. پھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. اس میں بڑا تھوڑا اختلاف ہے ان کی برتھ میں.
کہ یہ یعنی پیدائش کے موقع پر ہی وفات پا گئے یا پھر بعد میں کہیں، یعنی بہرحال کچھ ہے کہ یہ ہی ڈنٹ لیو لانگ، زیادہ نہیں وہ زندہ رہے۔ پھر حضرت ماریہ سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، ان سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری ایک جو نا کوئک میں نے آپ کو سنائی۔ اس میں ڈفرینٹ چیز یہ ہوئی کہ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کسی میں ذکر کیا تھا کہ جو حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم تھی، یہ دو بیٹیاں تھیں، یہ انگیج تھیں ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ۔ جو رقیہ تھی 7 سال کی تھی، تو ان کی منگنی اتبا کے ساتھ ہوئی بھی تھی، ٹھیک ہے، اور ام کلثوم کی اتیبہ، یہ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے۔ تو یعنی منگنی ہوئی بھی تھی، آبویسلی جب اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچی ہوں گی تب ان کی شادی ہونی تھی، ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی عمر میں اس وقت انگیجمنٹ ہونا کوئی انہونی بات نہیں تھی، ایک معمول تھا اس معاشرے کے اندر۔ لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے باری ڈفرینٹ معاملہ کیا، اتنی چھوٹی ایج میں انگیجمنٹ اور شادی ان چیزوں کا نہیں سوچا، ٹھیک ہے، نہیں کیا۔ اور اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نام لے کر بلائیں، یعنی دین کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص کا بالخصوص نام لے کے ذکر کیا، ایک اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد اور پھر صفیہ بنت عبد المطلب، ٹھیک ہے، یہ خالہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو نام لے کے پکارا اور یہ فرمایا کہ تم جو میرے مال میں سے لینا چاہتے ہو تو جو طلب کرتے ہو، جو فرمائش ہے لے لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہیں نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی علماء نے اس کے اوپر تفصیل لکھی کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین محبوب لوگوں کو بھی یہ میسج دیا، یہ ٹون سیٹ کی کہ دیکھو تمہارا جو تعلق میرے سے ہے وہ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں یو ہیو ٹو ڈو یور اون پارٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو میسج ہے کہ کرنا ہمیں خود پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے یہ سفر الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں حضرت خدیجہ کی وفات پر، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہا۔ ان کی وفات اصل میں نا کم و بیش 3 دن آگے پیچھے ہوئی تھی حضرت ابو طالب کی وفات سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یعنی صدمے کے اوپر صدمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اینڈ یہ وہ یعنی وہ دن تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایکچولی فزیکلی لوگوں نے ٹارچر کیا تھا، یعنی بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ علماء نے ایکچولی شمار کیا اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 مرتبہ اتنا مارا گیا کہ ان کے بدن سے خون مبارک نکلا، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو بس یعنی طائف کو اور ایک آدھا چند اور شاید واقعات یاد ہیں، لیکن یہ 8 دفعہ ملٹیپل موقعوں پہ ہوا یہ چیز۔ اور اب چونکہ حضرت خدیجہ حیات نہیں تھی تو ان کا رول پہ حضرت فاطمہ نے نبھایا، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ تصور کیجیے وہ تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں آتے تھے گھر، تو وہ ان کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی، اس کو دھوتی تھی، اس کا خیال کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا کچھ حضرت فاطمہ کر رہی ہیں اور شی از ایٹ لائک 10 years old ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب یہ 10 سال کی چھوٹی سی لڑکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے یہ رول ادا کیا اور ان کا نک نیم یہ پڑ گیا ام ابیہا، کہ اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بھی دیکھ بھال کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اپنا she showed a lot of compassion and حنان towards her father، ٹھیک ہے۔ اس عرصے میں جب he was totally rejected and he was beaten and he was boycotted، ٹھیک ہے، تو اس موقع پہ انہوں نے اپنا وہ اتنا ایک ذمہ دارانہ رول ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو مکہ کے ایلیٹس تھے وہ نا کیا کہتے ہیں they started playing games with the prophet، ٹھیک ہے، ان کے خلاف جو ہے نا وہ کنسپیریسیز اور وہ اس طرح پلاٹ بناتے رہتے۔ تو ابو جہل نے نا ایک شخص تھا عتبہ بن ابو معید، اس کو نا چیلنج کیا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا واقعی یعنی ذلیل کرنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہ کرو، کیا جی، کہ جب یہ نیکسٹ ٹائم کعبہ کے اندر آئیں گے اپنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے،
تو تم نے کیمل کا جو اندر کا سارا ہوتا ہے گٹ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے، اس کا جو بات نہیں ہوتا ہے انٹیسٹین اسٹمک یہ وہ اوجڑی جو بھی کہہ لیں آپ، وہ آپ کو اچھی خاصی وزنی ہوتی ہے، یعنی آپ تو ابھی سے اندازہ نہیں ہمیں، کیمل از اے ویری بگ اینیمل ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پورا وہ لدا ہوا سب کچھ آرگنز اتنے زیادہ، وہ تم نے لا کے ان کے اوپر ڈال دینے، اور اس نے کیا ٹھیک ہے، اور دس واز اٹر ہیوملیشن. مجھے اس بات کا یعنی اس طرح ادراک ہوا کہ میں اپنی نا آرشپ کا کام کر رہا تھا، ریسرچ اسسٹنٹ شپ کسی کے ساتھ، پروفیسر کے ساتھ، تو یعنی کام میرے لیے ایک نیو تھا، تو میں اپنی اسپیس کے حساب سے سلو تھا. اچھا وہ کچھ عرصہ مجھے دیکھتا رہا، یعنی آبزرو کرتا رہا، پرفارمنس نوٹ کرتا رہا. ایک دن وہ پھٹ پڑا اور اس نے میرے کافی کان کھینچے، اس نے میرے ڈانٹا، تو اتنا ڈانٹا کہ یعنی صرف وربلی بولا، کچھ وہ نہیں فزیکل کچھ بھی نہیں. تو جب میں آفس سے باہر نکلا تو میرے کان ریڈ تھے، اور میرے چہرے پہ یعنی اتنا واضح تھا کہ ہر دیکھنے والے نے پوچھا کہ بھائی خیر ہے آج کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے. تو آپ امیجن کریں کہ کسی کو ایکچولی فزیکلی جا کے ہراس کرنا، مارنا پیٹنا، یہ کتنی ایک آپ کی سیلف کے اوپر ایک ہٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے. ابن مسعود کی روایت ہے، یہ جو ہے نا کیمل کی اوجڑی ڈالی، یہ ابن مسعود نے روایت کی تھی. تو وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے. ہی واز ناٹ اے مین آف بگ پاور ٹھیک ہے، ایسے نہیں تھے کہ بڑی ان کو سپورٹ تھی پیچھے اپنی ٹرائب کی ہے، وہ ایک بالکل ایک عاجز سے گھرانے سے تھے، اور تھوڑے بہت ان کی جان پہچان تھی مکہ کے اندر. وہ بھاگے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے حضرت فاطمہ کے. تو انہوں نے ان کو بتا دیا، وہ بیٹی چھوٹی سی لڑکی تھی، کہ تمہارے باپ کے ساتھ آج یہ ہو گیا ٹھیک ہے. اینڈ شی کیم رننگ، بھاگی وہ آئی ٹو سیو ہم. تو وہ جتنا ہی چھوٹا بچہ کر سکتا ہے کیا کرتا ہے اتنی بڑی چیز کو، وہ اتنی زیادہ تھی کہ پروفیسر میں ایکچولی کرش ہو گئے تھے، کولیپس ہو گئی تھی ان کی باڈی. تو وہ اس کو نوچنے لگ گئی کہ اس کو میں پیچھے کروں، یہ کیا گند ڈال دیا انہوں نے ٹھیک ہے. تو این اس موقع پہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم کیا ہے، یعنی اکا دکا دفعہ کیا ہے کبھی، کہ ایکچولی ابو جہل اور عتبہ بن ابو معید کے لیے نا بد دعا فرمائی ٹھیک ہے، بد دعا فرمائی. اس کے الفاظ تو مجھے نہیں یاد. اور حضرت فاطمہ کو ان کا جملہ یہ تھا، بہت کلاسک ہے، آپ نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا، کہ لا تبکی ان اللہ ناصر ابی کا ٹھیک ہے، کہ آپ نے نہیں رونا، غم نہیں کرنا، آپ نے رونا نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بہت یعنی اس کی تفصیل اس طرح لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جب تھال سے اپنا، جس تھال میں پانی موجود تھا جس سے اپنا زخم کو دھونا تھا انہوں نے، جب وہ سامنے آئی تو اس نے اس کے ریفلیکشن میں اپنی بیٹی کا چہرہ پیچھے دیکھا کہ تو وہ رو رہی تھی. اس موقع پہ یہ جملہ فرمایا تھا کہ لا تبکی ان اللہ ناصر نبی کا، کہ اللہ تیرے باپ کا ناصر ضرور بنے گا، مددگار ضرور بنے گا ٹھیک ہے. ایک اور روایت ہے، جب حضرت خدیجہ کی وفات کا موقع تھا تو یعنی حضرت فاطمہ اس پین سے گزری that no child should go through that painful experience ٹھیک ہے. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی ہمدردی دکھاتے ہوئے اور ایک اپنے باپ کی شفقت کا رول اپناتے ہوئے ان سے یعنی ان کی حال کی پرسش کی، پوچھا کہ کیا حال ہے میری بیٹی، تمہارا کیا حال ہے. تو ان کا رپلائی یہ تھا کہ ہم آلریڈی پین میں ہیں ٹھیک ہے، ایموشنل پین تو ہے ہی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے. یعنی چھوٹا بچہ اس کو بھوک بھی بہت تڑپاتی ہے، یعنی اس حد تک ہوتا ہے. میرے بچے چھوٹے ہیں تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے، یعنی وہ ان کی جو چیخنا دھاڑنا ہوتا ہے وہ اس کی ایک وجہ بھوک لگنا بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے. وہ اسنیک ہو یا لنچ کا ٹائم اوپر نیچے ہو جائے، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو ان کا یہ تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا کہ اس کی عربی تو لمبی ہے، میں ریکورڈ نہیں کروں گا، بہرحال مفہوم سنا دیتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم دنیا کی عورتوں کی سردار ہوگی. اب ان کی آنیسٹی دیکھیں اور ان کی فہم دیکھیں حضرت فاطمہ کا، کہ آگے سے انہوں نے یہ یعنی ارشاد کیا کہ تو جو مریم ہے، حضرت مریم ہے، ان کا کیا رتبہ ہے پھر، یعنی وہ کیا ہے پھر، اگر میں سردار ہوں مطلب میں تو ایسی کیسے بن گئی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی ٹھیک ہے. پھر حضرت خدیجہ آئی، وہ جو تمہاری ماں ہے ٹھیک ہے، وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی، اور اب تم ہو ٹھیک ہے، اور اب تم ہو. ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 عورتوں کا بالخصوص جنہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کی، پرفیکٹ کیا اس کو، ان کا شمار کیا ہے ٹھیک ہے. حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور پھر حضرت فاطمہ ٹھیک ہے. اچھا علماء نے اس پہ بھی کلام کیا کہ حضرت فاطمہ کا نام ہی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ٹھیک ہے. ان کی اور بیٹیاں بھی تھیں، انہوں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک وقت گزارا، دین ایمان سیکھا سب. تو اس کی کئی وجوہات لکھی. ایک تو یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو یہ خاص مقام دینا تھا. ٹھیک ہے. پھر دوسری وجہ لکھی کہ حضرت فاطمہ بہت زیادہ ریزمبل کرتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے تو ان کو حضرت فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں. زہرا مطلب ہوتا ہے ریڈینٹ فیس والا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چہرہ جو بہت منور تھا. ٹھیک ہے، یعنی بہت واضح طور پر ہر ایک کو نظر آتا تھا. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سختی کے دن تھے، ٹھیک ہے، جب کوئی اس طرح سے قبول نہیں کرتا تھا میسج، کسی نے اس پر رسپونڈ نہیں کیا تھا، اس موقع پر تھرو آؤٹ سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے، چھوٹی عمر سے ہی. اور کبھی بھی حضرت فاطمہ نے جو دولت کے ایام تھے وہ نہیں دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ ایام کبھی بھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہے، تقوی عبادت میں ان کے ساتھ مماثلت رکھنا، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں سیکھنا، اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ یہ جو درجہ نصیب ہوا. ٹھیک ہے، عورتوں کی سردار ہونے کا. خیر پھر موقع آتا ہے ہجرت کا. تو جب 13 سال کی تھی حضرت فاطمہ تو اپنی بہن ام کلثوم اور سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ اور ان کی اماں جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہم ام رومان جن کا نام تھا، ان کے ساتھ پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. یہاں سے آگے ان کا حضرت علی کے ساتھ کیسے رشتہ بندی ہوئی، وہ سارا کچھ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا حصہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.